بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع سامعین ناظرین، ایک مرتبہ پھر ایک نئی معلوماتی ویڈیو لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے۔ بیت المقدس کی قدیم تاریخ کے حوالے سے آج گفتگو کریں گے۔ فلسطین بالخصوص بیت المقدس کو کئی انبیاء کرام علیہم السلام کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہے۔ سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے اور اسے مسکن بنایا۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل کو جہاد کرتے ہوئے بیت المقدس اور ارد گرد کے علاقوں میں داخل ہونے کا حکم دیا، لیکن انہوں نے بزدلی اور نافرمانی کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلت و رسوائی کی سزا میں مبتلا فرمایا۔ سیدنا داؤد اور آپ کے شہزادے سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنی بادشاہی میں بیت المقدس کو دارالحکومت بنایا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ہی مسجد اقصی کی نئی تعمیر کو مکمل کروایا اور آپ کا مزار پن اروار بھی یہی موجود ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے وصال کے بعد بنی اسرائیل بد اعمالی میں مبتلا ہو گئے اور شاہ بابل بخت نصر نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے یہاں تباہی مچا دی۔ اس دوران انبیاء کرام علیہ السلام کے تبرکات والا صندوق تابوت سکینہ غائب ہو گیا۔ شاہ بابل نے یہودیوں کو دریائے فرات کے کنارے آباد کیا اور اسی بستی کا نام تل ابیب رکھا۔ یہی شہر اسرائیل کا دارالحکومت بھی ہے۔ بیت المقدس سے تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع بیت اللحم میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ 7ویں صدی عیسوی کے آغاز میں شاہ روم ہرقل نے بنو اسرائیل کو بیت المقدس سے نکال دیا۔ ایک عرصہ تک بیت المقدس پر حکومت کے لیے ایران اور روم کی جنگ جاری رہی۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ قرآن مجید میں بھی یہ غیبی خبر دی گئی، رومی غالب آئے، اور بعد میں ایسا ہی ہوا۔ شب معراج بیت المقدس کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چومنے کا شرف بھی ملا۔ سیدنا ابو ذر جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، زمین پر پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسجد الحرام، روئے زمین پر پہلی مسجد مسجد حرام ہے۔ انہوں نے کی مسجد حرام کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسجد الاقصی، روئے زمین پر دوسری مسجد مسجد اقصی بنائی گئی۔ انہوں نے پوچھا، ان دونوں کا درمیانی عرصہ کتنا ہے؟ فرمایا 40 عاما، یعنی مسجد اقصی مسجد حرام سے 40 سال بعد بنائی گئی۔ یہ فرمایا، ثم الارض لک مسجد فحیثما ادرکتک صلاۃ فصلی، پوری روئی زمین سجدہ اور نماز کے لائق ہے، جس پاک جگہ پہ چاہو نماز پڑھ سکتے ہو۔ سیدنا رافع بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ جب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر مکمل کی تو اللہ تعالی نے فرمایا، قد رآ سرورا ببنیان بیتی فسلنی اعطیک، میں اپنے گھر کی تعمیر پر خوش ہوں، آپ جو چاہیں مانگے میں عطا کروں گا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی، حکم یصادف حکمک وملک لا یبغی لأحد من بعدی ومن اتی هذا البيت لا يريد الا الصلاة فيه خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه، یعنی اے اللہ میری پہلی دعا یہ ہے کہ میرا فیصلہ ہمیشہ تیرے فیصلے کے مطابق ہو، میرا فیصلہ تیری مرضی کے خلاف نہ ہو۔ دوسری درخواست یہ ہے کہ مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما جو میرے بعد کسی کا لائق نہ ہو۔ تیسری التجا یہ ہے کہ جو شخص بھی اس مسجد میں حاضر ہو اور صرف یہاں نماز پڑھنے کے لیے ہی آئے، اس کا کوئی دنیاوی مقصد نہ ہو، اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام مسنتین فقد اعطیہما وانا ارجو ان یکون قد اعطیت ثالثہ، ان کی پہلی دونوں دعائیں تو قبول ہو چکی، تیسری کے بارے میں میری امید اور دعا ہے کہ وہ بھی قبول ہو جائے۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 17 ہجری تقریباً 638 عیسوی کو مسلم افراد نے فلسطین کو فتح کیا تو بیت المقدس بھی مسلمانوں کے زیر انتظام آ گیا۔ یہ داستان بہت ایمان افروز ہے۔ جب مسلم افواج نے ادنائے دین کو فتح کر لیا، رومی سربراہ نے سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھیجا، واللہ لا تفتح من فلسطین شیئا بعد ادنى دین فرجع ولا تغر فتلقى مثل ما لقي الذین قبلك من الہزیمہ، اللہ کی قسم تم
ادنائے دین کے بعد فلسطین کا کوئی علاقہ فتح نہیں کر سکتے، واپس چلے جاؤ، اس سے پہلے جو فتوحات حاصل کر چکے ہو ان پر مغرور نہ ہونا، ورنہ پہلے والوں کی طرح تم بھی شکست اٹھاؤ گے۔ آپ نے اسی دھمکی امیز جوابی خط لکھا۔ رومی سربراہ کے ساتھیوں نے اس سے پوچھا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ عمرو بن عاص اس علاقے کو فتح نہیں کر سکتا؟ اس نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا نام لیا، آپ کے اوصاف بیان کر کے کہا کہ بیت المقدس فلاں شخص کے ہاتھوں فتح ہوگا، تو سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے اس علاقے کی فتح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی تشریف آوری سے ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ کو خط کے ذریعے تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ ایک روایت کے مطابق اسلامی افواج امین امت سیدنا عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں جب اس شہر مبارک میں پہنچی تو اس کے قلعہ کو فتح کرنے کے لیے 4 ماہ تک لڑائی ہوتی رہی مگر کامیابی نہ ملی۔ بلاخر ان کے بڑے راہب نے قلعہ کی دیوار پر چڑھ کر سیدنا عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ہمارے شہر کو صرف ایک ہی شخص فتح کر سکتا ہے، اس کے اوصاف ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، وہ تم نہیں ہو۔ آپ نے پوچھا تمہاری کتابوں میں اس کی کیا اوصاف لکھے ہوئے ہیں؟ تو اس نے کہا بیت المقدس کو فتح کرنے والا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوگا، اس کا نام عمر ہوگا، فاروق اس کا لقب ہوگا، اور وہ دین کے معاملے میں نہایت ہی سخت گیر ہوگا، اللہ کے کاموں میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت پر پرواہ نہیں کرتا۔ سیدنا عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی یہ بات سنی تو مسکرا کر فرمایا فتحنا البلد ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہم اس شہر کو ضرور فتح کر لیں گے۔ پھر آپ نے راہب سے فرمایا تم جن کا ذکر خیر کر رہے ہو وہ ہمارے خلیفہ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ راہب نے کہا اگر واقعی ایسی بات ہے تو تم جنگ روک دو اور انہیں یہاں بلاؤ، ہم ان کو دیکھیں گے اور ان میں تمام صفات وہی ہوئی جو ہمارے علم میں ہیں، ہم ان کے لیے شہر کے دروازے بغیر جنگ کے ہی کھول دیں گے، ان کو جزیہ بھی ادا کریں گے۔ آپ نے بات منظور فرمائی اور امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشریف آوری کے لیے خط بھیجا۔ خط پہنچنے پر مشورے کے بعد سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام تشریف لائے۔ جب بیت المقدس کے قلعے کے قریب پہنچے تو عیسائی راہب نے آپ کو غور سے دیکھنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر بعد بلند آواز سے کہا خدا کی قسم یہ وہی شخص ہے جن کی صفات ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھی ہیں، انہی کے ہاتھوں بیت المقدس اور دیگر شہر فتح ہوں گے۔ پھر اس نے اپنی قوم کو کہا یہ کیا تاخیر ہے، کل سے جلدی تو ان کے پاس جا کر امان اور ذمہ داری حاصل کرو، خدا کی قسم یہ محمد بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وصلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ چنانچہ وہ جلدی جلدی قلعے کی دیواروں سے اترے اور شہر کا دروازہ کھول دیا اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر صلح و امان کی درخواست کی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، امن و امان اور عہد و پیمان کا اعلان فرمایا۔ رات اسلامی لشکر کے ساتھ گزار کر اگلے دن بروز پیر بعد نماز فجر عظیم الشان فتح و نصرت کے ساتھ بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ دور فاروق اعظم میں بیت المقدس کی فتح کے بعد تقریباً 500 سال تک یہاں مسلمانوں کی حکومت رہی۔ پھر پادریوں کے ورغلانے پر عیسائیوں نے مذہبی جنگوں کا اعلان کیا جنہیں صلیبی جنگیں بھی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ پہلی صلیبی جنگ کے نتیجے میں 1099 کو عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد فلسطینی مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا اور عیسائیوں نے خوب لوٹ مار مچائی۔ تقریباً 88 سال بعد 1187 عیسوی میں عظیم الشان اسلامی سپہ سالار سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیت المقدس کو دوبارہ فتح کر کے اسلامی حکومت کا دارالخلافہ بنایا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ سلطان نے فتح کے بعد صلیبیوں والا انداز اختیار نہیں کیا، انہوں نے قتل عام اور لوٹ مار کے بجائے عیسائیوں کو 40 دن کے اندر اندر شہر سے نکل جانے کی اجازت دی۔ پھر 761 سال تک بیت المقدس پر اسلامی حکومت قائم رہی۔ 1948 میں امریکہ، برطانیہ، فرانس اور اتحادیوں کی سازش سے فلسطین کے علاقہ میں اسرائیل کے نام سے ایک یہودی سلطنت قائم کی گئی۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے والا ہر انصاف پسند شخص جانتا ہے یہودی فطری طور پر شرارتی اور سازشی قوم ہے۔ قرآن کریم میں بیان فرمایا گیا کہ یہودیوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانیاں کی، انہیں اذیتیں پہنچائیں، کئی انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کیا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شہید کرنے کی ناکام کوشش کی، وہ مسلمانوں کی سخت ترین دشمن ہے۔ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے انبیاء کرام علیہ السلام نے ان پر لعنت فرمائی، رب تعالیٰ نے انہیں ذلت و رسوائی کی سزا میں مبتلا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور یہودیوں کے اپنے
اپنے کرتوتوں کا نتیجہ تھا وہ صدیوں تک دنیا کی مختلف شرطوں میں ذلیل و رسوا ہوتے رہے اور ملک در ملک دھکے کھاتے رہے۔ ایک ملک سے نکالے جاتے تو دوسرے میں پناہ لیتے، وہاں سے ملک بدر کیا جاتا تو تیسرے ملک میں سر چھپاتے، یوں ہی سلسلہ چلتا رہا۔ 19ویں صدی کے آخر میں یہودیوں نے منصوبہ سازشوں کے تحت یہودی عوام کو ورگلایا۔ بیت المقدس کو سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا تھا۔ ہماری کتابوں میں ہم سے اس سرزمین کا وعدہ کیا گیا ہے، لہذا دنیا بھر کے یہودیوں کو یہاں جمع ہونا چاہیے تاکہ بیت المقدس میں ایک یہودی اسٹیٹ قائم کی جائے۔ اس وقت فلسطین سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ ترکی حکومت کے شاعر اسلام سے متعلق غیرت مند تھے، انہوں نے فلسطین میں یہودیوں کی آباد ہونے پر پابندی لگا دی۔ یہودیوں نے ترکی خلیفہ سلطان عبد الحمید ثانی کو خریدنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ ایک موقع پر سلطان کو 50 لاکھ سونے کے سکے لیرے بطور ذاتی تحفہ، سلطنت کے لیے بھاری رقم اور سیاسی اتحاد کی پیشکش کی تاکہ فلسطین میں یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت مل جائے۔ سلطان نے انہیں دھتکار کر یہ تاریخی جملہ کہا، اگر تم مجھے پوری دنیا کے برابر سونا دو تو میں اسے بھی ٹھکرا ڈالوں، کیونکہ فلسطین میری ذاتی جگیر نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کا ورثہ ہے۔ جس خطے کو مسلمانوں نے اپنی جانیں قربان کر کے حاصل کیا ہو اس کا سودا نہیں کیا جا سکتا۔ سلطنت عثمانیہ سے مایوس ہو کر 1917 میں یہودیوں نے برطانیہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا، یہودی برطانیہ کی حمایت کریں گے، اس کے عوض برطانیہ فلسطین میں یہودیوں کی ریاست قائم کرنے کے لیے ہر ممکن تعاون کرے گا۔ اس معاہدے کو بلفور کہا جاتا ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے اختتام پر برطانیہ نے سلطنت عثمانیہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ معاہدہ بلفور کے مطابق فلسطین میں یہودیوں کو آباد کرنا شروع کر دیا۔ یہ سلسلہ تیزی سے جاری رہا۔ نومبر 1947 میں اقوام متحدہ نے امریکہ اور برطانیہ کی سرپرستی میں یہ ظالمانہ منصوبہ منظور کر لیا۔ فلسطین کے 56% رقبے پر نئی یہودی ریاست قائم کر دی گئی، حالانکہ اس وقت یہودی فلسطین کی آبادی کا صرف 33% تھے۔ چنانچہ 14 مئی 1948 کو شیطانی ریاست اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا گیا۔ تو سامعین ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہودی جو ہے یہ قابض ہوئے اور کس طرح اپنی چال بازیوں اور سازشوں کی وجہ سے انہوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا، اور آج بھی ہمارے فلسطین بھائی ہماری مدد کے منتظر ہیں، اور آج بھی فلسطین کے لوگ اور بیت المقدس کسی نہ کسی صلاح الدین ایوبی کی منتظر ہے، تو آئے اور ان سازشوں سے اس پاک اور مقدس علاقے کو پاک کرے۔ تو میری دعا ہے اللہ کریم فلسطین کو یہودیوں کے چنگل سے آزادی نصیب فرمائے۔ دیکھتے رہیے ون اسلامک ٹی چینل۔ جو چینل پر تشریف لائے ان سے گزارش ہے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور اپنی قیمتی آراء کا خیال کمنٹ باکس میں لازمی فرمائیں۔